جی ناظرین، آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور اپنی کیمپین کو جو ہم لے کے چل رہے تھے اسی کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور ہم اس پہ اوپر بریک سے پہلے جانے پہ گفتگو ہم نے شروع ہی کی تھی کہ پاکستان کے موجودہ صورتحال پر کہ ہمارا ٹی وی وہاں سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا کیونکہ ہماری نمائندگی وحدت المسلمین کے عنوان سے وہاں شامل ہے، تو اس کو ہم اپنے مومنین کی خدمت میں اپڈیٹ کرتے رہتے. تو ہم چلیں گے یزدانی صاحب کی طرف کہ وہ ہمارے مومنین کے لیے اس پر آپ جو گفتگو میں گزارش کروں کہ پھر وہیں سے بات جو آپ نے شروع کی، بے شک تو ہمارا ہدف آج کیمپین کا ہے محبان مہدی کے عنوان سے 110 پاؤنڈ ماہانہ کے ممبر 313 چاہیے. اور مقصود حسین سید صاحب نے جو بات کی، انشاءاللہ ہم بعد میں جب میٹنگ کرتے ہیں تو وہ فگر جو ہے وہ چلا دیں گے ٹی وی پہ، اصل جو ڈسپلے کر دیں گے کہ کتنے اب تک ہیں اور کتنوں کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور اس کے لیے درخواست ہے کہ مہربانی جو ہے وہ فرمائی جائے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے، دو پارٹیاں، ایک عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ آزادی مارچ کیا اور پھر اب جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا گروپ جو علیحدہ سے ہے وہ قادری صاحب کا ہے. قادری صاحب کے ساتھ ہمارے دوست مجلس وحدت مسلمین والے بھی، راجہ ناصر صاحب قبلہ وہ بھی ہیں، اور چودھری صاحبان کی بھی ان کو پشت پناہی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ علیحدہ سے ایک سلسلہ کر کے جو ہے وہ نکلے، یہ انقلاب لانے کے لیے نکلے، اور یہ بھی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں. دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کے اصولی نقطہ نظر دونوں کا صحیح ہے. مطلب میری نظر میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت جو گزشتہ انتخابات تھے اس میں دھاندلی ہوئی، اور دھاندلی کے وہ شواہد پیش کرتے ہیں. ان کا بھی ایک اصولی موقف ہے، ظاہر ہے کہ اس موقف کے حوالے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. طاہر قادری صاحب کا موقف مذہبی ایک شخصیت ہوتے ہوئے ہمارے دوست بھی مجلس والے بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہے. پاکستان کا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اس میں کرپشن ہے، ہر اعتبار سے کرپشن ہے، اور اس پورے کے پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بات اصولی بات صحیح ہے کہ مطلب معاشرہ ہمارا جو ہے پاکستان کا، حکومتیں جو ہیں، حکومت میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، انقلاب کی ضرورت ہے. اپنے اپنے طور پہ موقف کے صحیح ہونے کے باوجود جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیش نظر رہنا چاہیے. صحیح. پاکستان مختلف سازشوں اور مختلف معاملات میں پھنسا ہوا ہے. اپنے اپنے مطالبات ہونے چاہیے، اپنی اپنی ایک کوشش ہونی چاہیے، اور اس کوشش میں ضد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسے انداز سے اپنے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، اپنے مطالبات کو رکھا جائے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں نہ پڑ جائے. جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ امکانی صورت موجود ہو، جہاں پہ جو ہے وہ راہ حل پہ نکل سکتا ہو، اس راہ حل پہ جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے. مثلا فرض کریں کہ عمران صاحب کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ جو ہے وہ دے دینا چاہیے، سارے معاملات جو ہیں وہ یکدم ختم کر دیے، اور نہیں تو میں یا قتل ہو جاؤں گا یا مطلب استعفیٰ لے کے جاؤں گا. مطلب یہ خاصے سخت جو ہیں وہ الفاظ ہیں. اور پھر اگر وہ اسی ضد پہ قائم رہتے ہیں اور مارشل لا لگ جاتا ہے تو وہ تو آنے والے پھر مطلب جب ایک مرتبہ جو آ جاتے ہیں تو پھر تو وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، پھر تو ان کا اپنا خیال ہوتا ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سر سے پیر تک پوری A to Z کرپٹڈ ہے اور اس کے اندر یہ معاملات ہیں، یہ جو ان کے مطالبات ہیں. مگر ایک جگہ پردہ چاک ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ فرائیڈے کو ان کی حمایت میں کن گروپ نے سر اٹھایا.
سپاہی صاحبہ کی ریلی انہوں نے اناؤنس کی. اچھا وہ تو گورنمنٹ کے حمایت ہے نا, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر یہ گورنمنٹ کرپٹ نہیں ہے یا یہ نمائندہ ہے چاروں صوبوں کی اور یہ معاملات سب کو لے کے چل سکتی ہے, تو آپ ان کے حمایتی دیکھیں نا کون ہے. نہیں, یہ مسئلہ ایک پھر تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہ کہا ہی نہیں جا رہا کہ وہ نیک پاک ہے, یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ وہ بڑے جناب فرشتہ لوگ ہیں. وہ تو مطلب ایک سلسلہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا, وہ جس کو بھی آپ جس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں, جس کو بھی ہاتھ لگائیں گے, وہ ایک سے ایک بڑھ کے نظر آئے گا. جس کو حکومت ملے وہ حکومت کے بعد کیا کرتے ہیں. حکومت جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو وہ سارے حکومت میں کیڑے نکال دیتے ہیں, لیکن جب وہی لوگ حکومت میں آتے ہیں, وہ کوئی بھی پارٹی, مثلا چودھری صاحبان ہیں حکومت میں, وہ بھی رہے ہیں مشرف کے ساتھ, ان کی حکومت رہی ہے. ایک دور تھا کہ حکومت جو ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے. میں ہمارا قتل عام نہیں ہوا ہے. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں نا, مطلب وہ بھی سیاہ و سفید کے مالک تھے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی سیاہ و سفید کی مالک تھی. اب جو ہے وہ یہ نون لیگ جو ہے یہ سیاہ و سفید کی مالک ہے. مطلب یہ کہ جب بھی کوئی حکمران آتا ہے تو اپوزیشن میں جا کے اس کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے, اور جب حکومت میں آتا ہے تو پھر کیا کیا وہ جو ہے وہ گل کھلاتا ہے, وہ مطلب سارے لوگوں کے سامنے ہے. اصولی طور پہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس کو ہونے نہیں دینا. چونکہ قادری صاحب کے ساتھ مجلس وحدت مسلمین کے لوگ موجود ہیں, امامہ ابا قبا جو ہے وہ موجود ہے, تو کچھ لوگوں کو امامہ ابا قبا اور مذہب اہل بیت سے ازل سے لے کے ایک بیر ہے. انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے کہ جو ابا قبا اور امامے کے خلاف ہو. وہ بھی نواز شریف کے حامی نہیں ہیں, وہ بھی نواز شریف کی شاید حمایت نہ کرتے اگر ادھر ہم موجود نہ ہوتے, ہمارے ساتھی جو ہیں وہ موجود نہ ہوتے. اب تو وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جناب ادھر ہیں تو ہم ان کی حمایت, وہ تو مطلب وہ بات تو اچھی نہیں ہے, بات تو اچھی نہیں ہے. تو لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ سجدے میں جا کے آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھنی چاہیے یا آنکھیں بند رکھنی چاہیے, کہا جاتا ہے. تو ان کے ذہن میں جب مسئلہ نہ آیا تو انہوں نے کہا شیعوں کو دیکھ لیں, اگر وہ بند رکھتے ہیں تو آپ کھول لیں, اگر کھولتے ہیں تو آپ بند کر لیں. مطلب یہ کہ ایک تو خدا واسطے کا بیر ہے کہ ایک اگر ہم کسی جگہ پہ موجود ہیں تو اس کی مخالفت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور پھر ایک چیز جو ہے وہ قدر مشترک جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے اور موجود ہے, وہ یقینی طور پہ ہے, اور وہ ہے کہ حکومت موجودہ گورنمنٹ جو نواز شریف کی گورنمنٹ ہے, اس کے جو پچھلا دور تھا جب یہ صرف پنجاب میں تھے تو اس وقت ان کا وہ وزیر جو رانا ثناء اللہ ہے وہ سپاہی صاحبہ کے ساتھ بڑا کھلم کھلا تھا, ان لوگوں کے ساتھ مطلب جاتا تھا, ان کی حمایت کرتا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف کی سرپرستی کے بغیر تو وہ نہیں کر سکتا تھا, مطلب ایسے تو نہیں تھا کہ اس کو کھلی چھٹی جو ہے وہ ایسے ہی مل گئی تھی. تو اس وقت تو ایک تاثر تو پھر مطلب پنجابی طالبان اور پتہ نہیں کیا, اور ہمیں پنجاب تو شہباز شریف نے بھی کہا کہ مطلب بھائی ہمارا تو خیال کرو. تو مطلب یہ کہ ان کے روابط کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ جو ہے, ان کے حوالے سے ان کا سافٹ کارنر جو ہے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تو موجود رہا ہے ابتدا میں, اور پھر ان کی تربیت, ورنہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. آج جو ان کے مد مقابل جناب طاہر قادری صاحب ہیں, یہ انہی کے مسجد کے خطیب تھے, ماڈل ٹاؤن مسجد میں یہ خطیب تھے. اور وہیں سے ان کا پھر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو بھی جو پرموٹ کیا, وہ پہلی جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی پنجاب کی, اس میں ٹی وی پہ ان کو جو ہے وہ موقع ملا اور یہ جناب شخصیت بنے.
دو شخصیتیں جو ہیں اس وقت ان کو درس قرآن کے عنوان سے ویکلی پروگرام دیا جاتا تھا، ایک ہمارے علامہ طالب جوہری صاحب اور دوسرے یہ طاہر قادری صاحب. یہ دو شخصیتیں اس وقت جب کہ پی ٹی وی اکیلا ہی ٹی وی ہوتا تھا، دونوں کو مطلب اس وقت ہمارے چونکہ عالم دین جو تھے علامہ طالب جوہری، ان کے کوئی سیاسی مقاصد تھے ہی نہیں، وہ اسی حد تک تھے کہ خدمت کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، وہ اسی حد تک خدمت کرتے رہے، قرآن کی تفسیر اس وقت تک کرتے رہے اور بعد میں ان کا سلسلہ وہ چونکہ سیاسی مسائل ان کے چونکہ سیاسی طرف چل نکلے. بے شک یہ پیش نماز ہیں، عالم دین تھے، اتفاق فاؤنڈری والوں کے، اسی مطلب اتفاق والوں کے یہ عالم دین تھے. وہاں سے پھر یہ جو ہے وہ ہٹے. اب پھر نواز شریف صاحب کو جب حکومت ملی اور پھر مشرف کے دور میں ان کو سعودی عرب بھیج دیا گیا، تو اب جا کے ان کی تربیت جو ہے وہ سعودی سوچ کے اعتبار سے کی گئی. سعودیہ نے چونکہ ان کو رکھا، اپنے گھر رکھا، تمام سہولیات دی، ان کی پرورش کی، ان کی ذہنی فکری تربیت کی. اب ان کا مرکز و محور وہ مکتب فکر نہیں رہا کہ جو ان کا پہلے طاہر قادری صاحب والا، یا اب بھی میرے خیال میں سید ریاض حسین ان کی مسجد کے خطیب اب بھی بریلوی مکتب فکر کے ہیں، ان کے ہاں جو موجود ہے وہ مسجد جو ہے. لیکن ان کی سوچ چونکہ وہ سعودی عرب جا کے تبدیل ہو گئی اور اب یہ دستے نگر ہیں ان لوگوں کے، لہٰذا اسی بنیاد پہ وہ تمام تنظیمیں کہ جن کا نقطہ نظر اور جن کی سوچ جو ہے وہ متعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ، ان کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں. ان کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے موجود ہے، باقاعدہ جو ہے وہ موجود ہے. لہٰذا اب چونکہ ادھر انہوں نے دیکھا اگر ادھر ہم نہ ہوتے، مطلب ہمارے دوست جو ہیں وہ نہ ہوتے، تو شاید ان کی حمایت میں یہ اتنا ظاہر جو ہے وہ کھڑے نہ ہوتے. اب تو ان کو وہ گویا مطلب جو ہے وہ چمک جو ہے. دوسری طرف یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان ملک جو ہے اس میں سنی اور شیعہ تھے. مکتب فکر وہاں پہ جو جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے وہ اہل سنت تھے، وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے. بلکہ میں یہ کہنے میں شاید حق و جانب ہوں گا کہ کوئی وقت تھا کہ جب وہابی کا لفظ جو ہے وہ پاکستان میں ایک گالی کے طور پہ شمار ہوتا تھا، یعنی کسی کو اگر بدنام کرنا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ وہابی ہے. وہاں پہ سواد اعظم تھا، یعنی سواد اعظم سے مراد اہل سنت والجماعت. اب تو اہل سنت والجماعت نام ہی انہوں نے رکھ لیا ہے، یعنی نام اپنا انہوں نے رکھ لیا، ورنہ اہل سنت سے مراد جو ہے وہ لوگ لیے جاتے تھے کہ جو احمد رضا بریلوی صاحب قبلہ کے ساتھ متعلق ہوا کرتے تھے، یا جو زیادہ یوں اگر ان کے ساتھ بھی نہیں، کیوں چونکہ ان میں بھی کئی لوگ ہیں، میں یوں عرض کروں کہ جو اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے، جو مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پیروں کو ماننے والے تھے، ان کی اکثریت تھی. جو محب مطلب محمد و آل محمد تھے، پیغمبر کو بھی مانتے تھے اور پیغمبر گرامی کی آل سے محبت کرتے تھے. دشمنان آل محمد کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ بریلویوں کا یا مطلب اہل سنت والجماعت کا ایک نقطہ نظر تھا کہ وہ جہاں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے تھے، وہاں ساتھ ساتھ ان کا طرح امتیاز ہی یہ تھا کہ وہ پیغمبر اور پیغمبر کی آل کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے تھے. اکثریت انہی لوگوں کی تھی. یا دوسرا جو ہے مکتب فکر جو ہے وہ شیعوں کا تھا، مطلب شیعہ تھے اور اہل سنت جو ہے جو وہ تھے. ایک دور گزرا ہے پاکستان میں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس دور سے بعد باقاعدہ کوشش کر کے دیوبندی مکتب فکر اور اہل حدیث سوچ کے حامل لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کیا گیا. مساجد میں پیش نماز ان کے مدارس بنائے گئے. ان مدارس کے مولوی صاحبان جو ہیں وہ گئے جا کے مساجد میں دین کی تبلیغ کے عنوان سے اہل سنت کی مساجد میں جا کے پیش نماز وہ رکھے گئے. ان کو تنخواہیں کہیں اور سے ملتی تھیں یا وہیں سے بھی ملتے تھے، تو ایک دین اور مذہب سمجھ کے انہوں نے مساجد پہ قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی، اور وہ کہ جو اپنے آپ کو سواد اعظم کہا کرتے تھے وہ گھٹنے لگے. اور وہ جو ہے پھر مختلف قسم کے آپس میں اختلافات جو ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، ہر مکتب میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی لیڈری کے لیے مختلف انداز سے، کوئی مطلب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کبھی وہ مطلب ہوتے تھے اس مکتب فکر کے نمائندے.
بہت بڑا نام تھا. پھر جناب وہ عبدالستار نیازی صاحب تھے، ان سے جدا ہوئے، وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا، فگر تھے، موجود تھے. اس دور میں مطلب مختلف لوگ ہیں، میں سب کا نام کیا لوں. اس دور میں یہ حامد رضا صاحب جو ہیں اہل سنت کی ایک طبقے کے وہ نمائندے ہیں. قادری صاحب جو ہیں مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی اہل سنت کے ایک بہت بڑے بڑی فالوئنگ ہے، مطلب ان کے لوگ جو ہیں ان کے فالوور ہیں، ان کو انہوں نے کام کیا ہے پاکستان میں، انہوں نے کالج بنائے، اسکول بنائے، کام کیا، ان کے بہت زیادہ ساتھی جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ایک تصور آیا ہے پاکستان میں کہ وہ لوگ کہ جو اہل سنت، پہلے اہل سنت واقعاً حقیقی جو اہل سنت جو سواد اعظم کہے جاتے تھے، ان میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. تو اب قادری صاحب اور قادری صاحب کے ساتھ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ آئے نکلے ہیں میدان میں، اور ان کے ساتھ جو پہلے کہا جاتا تھا محبان اہل بیت، یعنی محبان اہل بیت کے دو طبقے تھے، ایک اہل سنت تھے اور ایک شیعہ تھے. یہ دونوں طبقے محبان اہل بیت سمجھے جاتے تھے، اولیاء اللہ کو ماننے والے سمجھے جاتے تھے. اب آ کے ان کو تصور، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج اس طرح سے کرنی چاہیے کہ خارجی نقطہ نظر کے حامل زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور محبان اہل بیت جو ہیں ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہی ہے، اور سارے جو کام کرنے کے لیے بھی جاتے تھے مڈل ایسٹ میں یا خاص طور پہ سعودیہ میں، وہ بھی وہاں سے متاثر ہو کے آ جاتے تھے کہ جناب سیدھی سیدھی نماز اور یہ اور وہ، اور مطلب قرآن حکیم کا مطلب ایک ان کا جو نقطہ نظر تھا اسی کو لے کے آ جاتے تھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں یہ انقلاب کی بات ہے، ٹھیک ہے کہ انقلاب آنا چاہیے، معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کرپٹ افراد جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، نظام جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، اور نظام کو تبدیل ہو کے ایک بہتر جو ہے، میں جو چیز محسوس کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ بہتر یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پھر ایک مرتبہ وہی لوگ کہ جو پاکستان کے وارث تھے، جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا، وہ سنی اور شیعہ تھے، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ بہت اچھی ایک صورتحال ہے. اور وہ جو اس وقت پاکستان کے مخالف تھے، جو پاکستان کانگریس کے لوگ تھے، پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر تل ملا رہے ہیں کہ یہ جناب وہ پاکستان کے اصلی وارث جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ مختلف انداز سے. اس بات کو حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مطلب پاکستان کے حامی کون سے ہیں اور شروع سے لے کے پاکستان کے مخالف کون ہیں. پاکستان کے مخالفین آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں، بعض جو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان کے مخالف ہی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے محب، پاکستان کے ساتھ درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یقینی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اس موقع پہ انقلاب مارچ ہو یا آزادی مارچ ہو، اپنے مطالبات جمہوری انداز میں ضرور رکھنے چاہیے، اور مطالبات کو منظور کرانے کے لیے اپنا پورا پریشر بھی رکھنا چاہیے، اس پہ جو ہے وہ سٹینڈ بھی لینا چاہیے، لیکن ملک کو کسی صورت پہ داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. ایسے راستے ضرور ڈھونڈنے چاہیے کہ جہاں پہ ملک قائم رہے. خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے، جو اب سازشیں دن بدن سر اٹھا رہی ہیں، اگر ایک طرف سے یہ لوگ موجود ہیں، دوسری طرف سے جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جناب آج ریلی فلاں جگہ سے نکل رہی ہے، آج فلاں مکتب فکر جو ہے وہ ریلی نکال رہا ہے، آج جناب نون والے جو ہیں وہ ریلی نکال رہے ہیں، آج جی فے والے ریلی نکال رہے ہیں، آج جی فلاں، تو پھر ایک گمسان ہوگا، پھر ایک جنگ ہوگی، اور یہ خانہ جنگی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو نیچے لے کے آئے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے. کیونکہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ کسی حد تک کوئی قابل قبول حل جو ہے اس پہ آ جائیں. پہلے مرحلے پہ اتنا کچھ قبول کروا لیں، پھر اگلے مرحلے پہ جا کے پھر اور تبدیلی، یکدم ایک ہی وقت میں ساری تبدیلی ہم لے کے آئیں گے، اور ورنہ ہم جائیں گے نہیں. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا تصادم کی طرف معاملہ بڑھتا ہے. اچھا، اس کا ایک بالکل پہلو ایک اور بھی ہے کہ ایک طرف تو ضرب عضب کے نام سے آپریشن ہو رہا ہے اور روز بتایا جاتا ہے، اور ہم بھی
مطلب اس کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی قریبی نگاہ سے کہ ٹھکانے تباہ کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، مگر ہم اپنے ٹی وی سے اپنے مومنین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ بند نہیں ہو رہی ہے، اور مطلب کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے بھاگ کر شہروں میں فرار کیا ہے یا آیا وہاں مرے ہیں؟ تو پھر یہ جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور مکمل دیکھیں ایک آدمی بزنس میں پیسہ لگاتا ہے کیا دیکھ کے لگاتا ہے کہ اس کو کچھ نظر آتا ہے ان فیوچر کہ وہ اس کو کتنا گین کرے گا، ایک امن و امان اس کا ایک بیس ہوتی ہے، ایک جگہ پہ امن و امان نہیں ہے، بھتے کی پرچیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، دکانوں پہ ڈھونڈ کے جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے، تو ایک انارکی والا ایک حساب ہے۔ تو کیا یہ ابھی آپریشن وہاں سے نکل کے شہروں کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ ان کا قلق کما کیا جائے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ میں عرض کروں کہ موجودہ حالات میں بھی ایک فوج کا کردار ہے جو کئی مرتبہ اقتدار پہ قبضہ کر چکی، پہلے اس دفعہ بہت حوصلے میں ہے۔ فوج جو ہے وہ بہت حوصلے میں ہے، اور وہ سیاستدانوں سے بار بار اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ فہم و تفہیم سے اپنے مسائل کو خود ہی حل کرے، ہمیں نہ آنا پڑے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں میں ذاتی طور پہ میری رائے ہے کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی محافظ اگر کوئی واقعاً قوت ہے تو وہ فوج ہے۔ فوج جو ہے وہ پاکستان کے مفادات پہ کسی صورت میں سودے بازی اس طرح سے نہیں کرتی، پاکستان کے مقابلے پہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اگر کوئی پاکستان کو قائم رکھنے والی قوت ہے اور پاکستان کے واقع وجود کی محافظ ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے، وہ فوج ہے۔ یہ دہشت گرد جو مطلب وزیرستان میں اور ادھر مطلب ان علاقوں میں جنہوں نے پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا اور ایک مخصوص مکتب فکر کے حامل تھے، جس میں بھی سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ہر ملک میں دنیا پہ اسلامی تحریکیں جتنی بھی اسلام کے نام پہ تحریکیں جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں، ان کے پیچھے سعودی عرب ہے، اور وہ اسی قسم کے متشدد لوگ ہیں، چاہے انہیں داعش کہہ لیں، چاہے انہیں طالبان کہہ لیں، چاہے انہیں کچھ اور کہہ لیں، جو بھی نام ملتے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے تو ان کو سعودی عرب جو ہے یہ سلسلہ بڑھا دیا گیا پاکستان میں، اور ان لوگوں نے پاکستان میں بڑی دیر سے بدماشی شروع کی ہوئی ہے، بڑی دیر سے دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے۔ پہلے یہ دہشت گردی صرف ہمارے خلاف تھی تو کسی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، مطلب ہم ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ، مطلب فوج کے ساتھ، باقی سب کے ساتھ پاکستان میں انہوں نے بدماشی شروع کی، دہشت گردی شروع کی، تو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ جناب یہ دہشت گرد ہے۔ ورنہ تو مطلب جب تک یہ ہمارے خلاف کرتے رہے اس وقت تک تو ان کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی تھی، بلکہ سنی شیعہ کا اختلاف سمجھ کے میاں صاحبان بھی ان کی سرپرستی فرماتے رہے اور ہمیشہ ان کا ووٹ لینے کے لیے ان کو ساتھ جو ہے وہ رکھتے رہے۔ اب جب آپریشن شروع کیا گیا وزیرستان میں، اور ادھر فوج کی طرف سے، بنیادی فوج کی طرف سے تھا، بعد میں گورنمنٹ بھی مجبوراً اس کی جو ہے وہ حمایت کرتی رہی، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، واضح ہے یہ بات، سارے جانتے ہیں کہ فوج نے محسوس کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ مطلب آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہی خطرہ تھا کہ یہ پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے، اس کا رد عمل جو ہے وہ پاکستان پورے میں جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے حوالے سے فوج کو کردار دینے کے عنوان سے گورنمنٹ جو ہے وہ دستور اور قانون بھی بناتی رہی۔ درمیان میں یہ معاملہ قادری صاحب کا آ گیا اور عمران صاحب کا آ گیا، اور اس سے اس طرف توجہ میڈیا کی بھی لوگوں کی بھی کم ہو گئی کہ جو مطلب فوج جو ہے وہ کر رہی تھی۔ اچھا چلیے، توجہ ادھر تو کم ہوئی، ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن وہاں پہ جو مار کھا رہے تھے فوج کے ہاتھوں وہ تو خاموش نہیں رہیں گے، وہ تو جو بچا کے یا ان کے حامی پہلے سے جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تو پاکستان میں موجود ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں۔ میں اس موقع پہ اگرچہ میرا مزاج نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں، الطاف بھائی نے
اس بارے میں بہت پہلے جو ہے وہ متوجہ کیا تھا پوری قوم کو کہ کراچی میں دہشت گرد گھس رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ مطلب سمجھا گیا کہ شاید یہ اس خوف سے کہ بھائی ہماری جماعت کو کوئی خطرہ ہے، لہٰذا سیاستدانوں نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں کی. واقعا وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ حکومت کے زمانے میں مطلب پیپلز پارٹی کے دور میں تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی خاص نقطہ نظر سے، حالانکہ ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک سیٹ اپ ہے، ان کا بھی ایک نظام ہے جیسے مطلب جو ہے وہ موجود ہے. وہ محسوس کرتے تھے کہ دہشت گرد جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے. اور پھر کراچی میں جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ختم ہی نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ الطاف بھائی کو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ جس طرح سے پاکستان کے اصل وارثوں کا ذکر اور اصل وارثوں کا تذکرہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنسوں میں کیا کہ اس پاکستان کے بنانے والے کون تھے، قائد اعظم جو ہے وہ کون تھے، اور شیعوں کی اس پاکستان کے بنانے میں کیا خدمات ہیں. جس طرح ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے کیا ہے، اس طرح کسی اور نے اتنا کھل کے جو ہے وہ اس بات کو نہیں کیا تھا. کراچی کے بارے میں انہوں نے کہا کراچی میں ایک ایک مومن کو، ایک ایک شیعہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور جتنے لوگ بڑے عہدوں پہ تھے، جو صاحب صلاحیت تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب اہل بیت کے ماننے والے شروع میں تعلیم جو ہے وہ جب ہندوستان سے لوگ پڑھ کے آئے تو ہمارے برادران جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، سارے ویسے تو، لیکن شیعہ بہرحال اس دور میں پڑھے لکھے لوگ تھے کہ جو پاکستان میں آئے، ان کی نسلیں پڑھی لکھی تھی. اردو سپیکنگ ہمارے پنجابی لوگ تو سادہ لوگ ہوتے تھے، شروع سے لے کے زمینداری کرنا اور یہ کرنا، پڑھائی کا رجحان یہاں پہ کم تھا. وہیں سے ہندوستان سے جو لوگ آئے تھے ان میں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے اس پاکستان کو پھر چونکہ پاکستان میں وہ آئے، پاکستان کی محبت میں آئے، انہوں نے مطلب مہاجرت اختیار کی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ قسم پرسی کے عالم میں رہے، پڑھے لکھے تھے. پھر وہ آگے بڑھے، انہوں نے آگے بڑھ کے پاکستان کو بنایا، پاکستان کو سنوارا. وہ پڑھے لکھے، ان کی نسلیں پڑھی لکھی، انہوں نے اپنی نسلوں کو پڑھایا، اور پھر وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوئے. ان کو چن چن کے جو ہے وہ کراچی میں، پورے پاکستان میں بھی ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہی طالبان. اب خطرہ تھا کہ یہی دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں پھیل گئے. اب وہ پھیلے ہیں اور وہ مختلف انداز سے یہ دہشت گردی جو ہے وہ کر رہے ہیں. کراچی میں دہشت گردی مسلسل اب بھی ہو رہی ہے، مطلب اس میں کوئی سلسلہ جو ہے وہ رکنے کو نہیں آ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. آپ نے بہت اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی کہ، اور اس کا کریڈٹ تو جناب الطاف حسین کو ہی جائے گا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں اس کو بلکہ باقاعدہ قائد اعظم کے مسلک کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جامع گفتگو فرمائی کہ قائد اعظم کا مسلک شیعہ مسلک تھا اور دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں اور یہ ٹارگٹ کلنگ کریں گے، اور اس وقت بازار گرم ہے ٹارگٹ کلنگ کا. کوئی دن میں نہیں سمجھتا کہ جاتا ہو جس میں کوئی حادثہ پیش نہ آتا ہو. ہم اپنی گفتگو اس کے اوپر جاری رکھیں گے. ہمارے پاس ایک مختصر بریک کا ٹائم ہوا ہے، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو لیتے ہیں ایک بریک.